بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کے اس عقیدے کے حوالے سے ہے جو آپ نے فتوحات مکیہ کے مقدمے میں درج کیا ہے۔ شیخ کے بقول یہی اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس پوسٹ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سے بد عقیدہ لوگ شیخ اکبر پر طعن ملامت کرتے ہیں اور عوام الناس کے سامنے شیخ کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے کہ معاذ اللہ شیخ اہل اسلام میں سے نہیں یا آپ کا عقیدہ بالکل مسلمانوں کے عقیدے سے مختلف ہے۔ اسی شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے شیخ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں اپنا عقیدہ درج کر دیا۔ آج ہم آپ کے سامنے وہی عقیدہ لے کر آئے ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے ان امور کا بیان جن کا عمومی اعتقاد ضروری ہے اور یہ دلیل و برہان میں نظر کیے بغیر اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، میرے ایمانی بھائیوں، اللہ ہمیں اور آپ سب کو بہترین خاتمہ نصیب فرمائے۔ جب میں نے اس متعال کا اپنے نبی ہود علیہ السلام کے بارے میں یہ قول سنا، جب آپ نے اپنی قوم میں اپنی رسالت کا انکار کرنے والوں سے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بری ہوں جن سے تم شرک کرتے ہو۔ سو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خود پر گواہ بنایا کہ آپ اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ان شریکوں سے بیزار ہیں اور اس کی احدیت کا اقرار کیا، حالانکہ وہ تو آپ کو جھٹلانے والوں میں سے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو علم تھا اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان سے وہ کچھ پوچھے گا جو وہ پہلے سے جانتا ہے، تاکہ ان پر یا ان کے لیے حجت قائم ہو، یہاں تک کہ ہر گواہ اپنی گواہی لائے گا۔ شیخ فرماتے ہیں، اگر دشمن کے لیے بھی وہ گواہی لازم ہے جس پر تو اسے گواہ بنائے، تو پھر تیرے دوست اور حبیب، تیرے ہم ملت اور ہم مذہب کی گواہی تو اور زیادہ بہتر اور افضل ہوئی، اور یہ بھی اولا ہے کہ تو اس دنیا میں ان لوگوں کو خود پر وحدانیت اور ایمان کا گواہ بنا۔ اس کے بعد شیخ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور سب سے پہلے توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، اللہ تم سے راضی ہو۔ ایک ضعیف، مسکین اور ہر دم فقیر اللہ بندہ تمہیں گواہ بناتا ہے اور وہی اس کتاب کا مؤلف اور مصنف ہے، یعنی فتوحات مکیہ کا مؤلف اور مصنف شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی تمہیں گواہ بناتا ہے۔ وہ تمہیں خود پر گواہ بناتا ہے اور اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، حاضر اور سننے والے مومنین کو گواہ بنا چکا ہے۔ وہ قول اور عقیدے سے یہ گواہی دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، الوہت میں اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بیوی اور بیٹے سے منزہ ہے، وہ مالک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی وزیر نہیں، وہ ایسا خالق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی صاحب تدبیر نہیں، وہ اپنی ذات سے موجود ہے، اسے کسی موجد کی محتاجی نہیں جو اسے وجود بخشے، بلکہ اس کے سوا تمام موجودات اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں۔ یہ سارا عالم اسی سے موجود ہے اور وہ اکیلا خود سے موجود ہے۔ اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی بقا کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ تو بغیر کسی قید کے مطلق وجود ہے۔ وہ خود سے قائم ہے، نہ کسی جوہر سے متحیز ہے کہ اس کی جگہ کا اندازہ لگایا جائے، اور نہ وہ عرض ہے کہ اس کی خود سے بقا ہی ناممکن ہو، نہ وہ جسم ہے کہ اس کے لیے جہت اور سمت ہو۔ وہ تمام جہات اور اطراف سے آزاد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے آنکھوں اور قلوب سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اپنے عرش پر ویسے قائم ہوا جیسے اس نے کہا، اس معنی پر جو اس کی مراد تھی، جیسا کہ عرش اور اس کے سوا ہر شے اسی سے قائم ہے، اسی کے لیے ابتدا اور انتہا ہے، عقل میں آنے والی اس کی کوئی مثال نہیں اور نہ ہی عقول اس پر دلالت کرتی ہیں۔ نہ وہ وقت کی قید میں ہے اور نہ وہ جگہ کے احاطے میں ہے، بلکہ وہ تھا اور مکان نہ تھا، اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ تھا۔ وہ مکان و مکین، زمان و زمین کا خالق ہے۔ اس کا کہنا ہے، میں ہی الواحد اور الحی ہوں، اور مخلوقات کی حفاظت اس پر دشوار نہیں۔ اس کی جانب مخلوقات کی تخلیق سے کوئی ایسی صفت نہیں لوٹتی جس پر وہ ازلاً نہ تھا۔ پاک ہے وہ کہ حوادث اس میں رہیں یا وہ ان میں رہے، یا حوادث اس کے بعد ہوں یا وہ ان سے پہلے ہو، بلکہ کہا جاتا ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں،
کیونکہ پہلے اور بعد تو وقت کے وہ صیغے ہیں جسے اسی نے بنایا ہے۔ اس مقام پر شیخ اکبر نے تنزیہ سے رب تعالیٰ کی وہ توصیف بیان کی ہے جس میں وحدت الوجود کا بھی اس بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ وہی ایک واحد وجود ہے اور اس کے سوا تمام موجودات اسی وجود کی محتاج ہیں۔ اسی نے تمام اشیاء کو تخلیق کیا ہے۔ اشیاء حادث ہیں اور وہ قدیم ہیں۔ وقت اور زمانہ بھی اسی نے تخلیق کیا ہے، اس لیے وہ وقت اور زمانے میں بھی نہیں، اور وقت اور زمانے کا بھی اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں۔ آگے فرماتے ہیں، وہ ایسا القیوم ہے کہ اسے نیند نہیں، وہ ایسا القاہر ہے کہ اس سے امید نہیں، اس جیسی کوئی شے نہیں۔ اس نے عرش کو تخلیق کیا تو اسے استوا کی حد بنایا، کرسی بنائی تو اسے زمین و علوی آسمانوں تک پھیلایا، لوح و قلم ایجاد کیا تو اسے اپنے علم کے حساب سے اپنی مخلوق میں فیصلے کے روز تک کے لیے چلایا۔ اس نے یہ سارا عالم کسی سابق مثال کے بغیر بنایا، مخلوق کو تخلیق کیا اور انہیں بھی تخلیق کی صفت بخشی، ارواح کو اجسام میں امینوں کی حیثیت سے اتارا، اور پھر جن اجسام میں یہ ارواح اتاری گئیں انہیں اس زمین میں خلیفہ بنایا۔ اس نے ہمارے لیے اپنی طرف سے زمین و آسمان کی ہر شے مسخر کی، پس ہر ذرہ اسی کی طرف اور اسی سے حرکت کرتا ہے۔ اس نے سب کو بغیر حاجت کے تخلیق کیا اور کسی سبب نے اس پر یہ واجب نہ کیا، یہ اس کے سابق علم میں تھا کہ وہ یہ سب تخلیق کرے گا جو اس نے تخلیق کیا۔ پس وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر شے اس کی شمار کے اندر ہے۔ وہ سر و رخفہ کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے رازوں سے آگاہ ہے، اور اسے اس شے کا کیوں کر نہ علم ہو جسے اس نے خود تخلیق کیا؟ کیا اسے علم نہیں جس نے تخلیق کیا؟ اور وہ تو لطیف اور خبیر ہے۔ اس پیراگراف میں شیخ اکبر نے تخلیقی اشیاء کے حوالے سے بات کی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس نے اشیاء کو ان کے وجود سے قبل انہی سے جانا اور پھر انہیں اس علم کے مطابق وجود بخشا۔ وہ ہمیشہ سے اشیاء کو جاننے والا ہے، ان کی نشأت کے تجدد سے اس کا علم متجدد نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے علم سے اشیاء کو استوار کیا اور استحکام بخشا، اور پھر اسی علم سے ان پر حکم لگایا۔ وہ مطلقاً کلیات کا جاننے والا ہے، جیسا کہ راست اہل عقل کے اجماع اور اتفاق سے وہ جزیات کا جاننے والا ہے۔ وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، پس بلند ہے وہ ان سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس پیراگراف میں شیخ اکبر نے اشیاء کی تخلیق کے حوالے سے بات کی، اور اشیاء فرق کا نام ہے۔ ہر شے کی اپنی حقیقت ہے، جس حقیقت کے مطابق حق تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا، اور یہ حقیقت انہی اشیاء نے اسے بتائی۔ اشیاء کے متجدد ہونے سے اس کا علم متجدد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ذات سے کلیات اور جزیات کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں، وہ اپنے ارادے کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اس عالم ارض و سما میں اس کا ارادہ ایجاد سے متعلق ہے۔ اس کی قدرت اس وقت کسی شے سے جڑتی ہے جب وہ اس کا ارادہ کرتا ہے، جیسا کہ وہ اس وقت تک ارادہ نہیں کرتا جب تک کہ اسے جان نہ لے، کہ عقلاً یہ بھی محال ہے کہ وہ بغیر جانے ارادہ کرے، یا کوئی صاحب اختیار جو ترک پر قادر ہو وہ کرے جو اس کا وہ ارادہ نہیں کرتا، جیسا کہ یہ بھی محال ہے کہ ان حقائق کی نسبتیں کسی مردہ کے میں وجود پذیر ہوں، جیسا کہ صفات کا ان سے موصوف ذات کے سوا وجود بھی محال ہے۔ اس پیراگراف میں شیخ اکبر نے ارادے کے متعلق بات کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ارادہ قدرت سے تعلق رکھتا ہے، ارادہ ایجاد سے تعلق رکھتا ہے، ایجاد کن سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارادہ علم سے تعلق رکھتا ہے کہ اسے ہی ارادہ ایجاد کرتا ہے جس کا پہلے علم رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ نسبتیں، یہ اسماء، یہ ترتیب میں آتے ہیں۔ اسی طرح ارادہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ خود الحی ہے، کیونکہ وہ زندہ ہوگا تو کسی شے کا ارادہ کرے گا۔ یہ اور دیگر یہ ساری باتیں اسی پیراگراف میں شیخ اکبر نے بتائی ہیں۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں، وجود میں واقع ہر فرما برداری اور نافرمانی، نفع اور نقصان، غلام اور آزاد، ٹھنڈا اور گرم، زندگی اور موت، حاصل اور لا حاصل، دن اور رات، اعتدال اور میلان، خشکی اور تری، طاق اور جفت، جوہر اور عرض، صحت اور مرض، خوشی اور غمی، روح اور جسم، تاریکی اور نور، زمین اور آسمان، ترکیب اور تحلیل، کثیر اور قلیل، صبح اور شام، سیاہ و سفید، بیداری و نیند، ظاہر و باطن، متحرک و ساکن، خشک و تر، قشر اور مغز،
اور ان مختلف متضاد اور متماثل نسبتوں والی کوئی شے بھی ہے تو وہ حق تعالیٰ کی مراد ہے، اور وہ کیسے مراد نہ ہو کہ اسی نے تو اسے ایجاد کیا۔ کوئی مختار اسے ایجاد کیسے کر سکتا ہے جس کا ارادہ نہ کرے؟ کوئی اس کا امر لوٹا نہیں سکتا اور کوئی اس کا حکم جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ اپنی مشیت کے مطابق بادشاہت دیتا ہے اور اپنی مشیت کے مطابق بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وہ اپنی مشیت کے مطابق عزت دیتا ہے اور اپنی مشیت کے مطابق عزت چھین لیتا ہے۔ وہ اپنی مشیت کے مطابق گمراہ کرتا ہے اور اپنی مشیت کے مطابق ہدایت بانٹتا ہے۔ جو اس کی مشیت میں تھا وہ ہوا، اور جس کا ہونا اس کی مشیت میں نہ تھا وہ نہ ہوا۔ اس پیراگراف میں شیخ اکبر نے مشیت کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو کچھ حق تعالیٰ کی مشیت میں تھا وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ وجود میں جو شے بھی آئی وہ ارادے کے بعد آئی، ارادہ مشیت کے بعد آیا، مشیت علم کے بعد آئی، اور علم معلوم کے تابع ہے۔ یہ ہے اس بارے میں شیخ اکبر کا عقیدہ۔ مزید فرماتے ہیں، اگر تمام مخلوقات مل کر کسی شے کا ارادہ کریں اور اللہ کا ارادہ ان کے ارادے کے موافق نہ ہو تو وہ ایسا نہیں کر سکتی، یا وہ کچھ ایجاد کرنا چاہیں جس کی ایجاد کا اللہ نے ارادہ نہ کیا تو وہ ایسا ارادہ بھی اسی وقت کر سکتی ہیں جب اللہ یہ ارادہ کرے کہ ہاں یہ ارادہ کر سکتی ہیں۔ بصورت دیگر وہ ایسا ارادہ بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس نے انہیں اس فعل کی قدرت دی ہے۔ پس کفر و ایمان، طاعت و عصیان اس کی مشیت، اس کے حکم اور اس کے ارادے سے ہے۔ وہ سبحانہ اس ارادے سے ازلاً موصوف ہے، اور یہ عالم معدوم اور غیر موجود ہے، اگرچہ اپنی عین اور علم میں ثابت ہے۔ پھر اس نے بغیر کسی تفکر اور تدبر یعنی جہالت یا لا علمی کے اس عالم کو وجود بخشا، اور یہ نہیں کہ تفکر اور تدبر نے اسے وہ علم دیا جو وہ نہ جانتا تھا، وہ تو اس سے بہت پاک اور بلند ہے، بلکہ اس نے اس عالم کو اپنے سابق علم اور منزہ ازلی ارادے کی تعین سے ایجاد کیا، اور یہی ارادہ اس عالم پر حکم چلاتا ہے جس میں اس نے زمان و مکان، رنگ و روپ کو تخلیق کیا۔ پس حقیقت میں اس کے سوا کوئی صاحب ارادہ نہیں کہ وہ سبحانہ فرماتا ہے، اور تمہاری مشیت تبھی ہے جب اللہ کی مشیت ہو۔ اس پیراگراف میں شیخ اکبر نے مشیت اور ارادے کے تعلق کو بھی بیان کیا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازلاً ان اشیاء کا علم رکھتا ہے، اس کا ارادہ بھی ازلی ہے، اس کی مشیت بھی ازلی ہے، اس کا علم بھی ازلی ہے۔ اس نے یہ علم کسی غور و فکر اور تفکر سے حاصل نہیں کیا، اور نہ ہی وہ ان اشیاء کا محتاج ہے، بلکہ وہ اپنی ذات سے بے نیاز ہے۔ چونکہ پوسٹ کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو ہم اس عقیدے کا اگلا حصہ اگلی پوسٹ میں بیان کریں گے، اور مختلف حصوں میں اس کو پورا مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔